بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے اگلا جو عنوان ہے وہ ہے عوام اور خواص میں تحریکی افکار کے جراثیم۔ وقت کے حساس موضوع پر یہ عنوان منتخب کیا گیا ہے اور اس کے لیے برادرم شیخ ڈاکٹر اجمل منظور حفظہ اللہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے اس موضوع پر مختصر وقت میں قیمتی نصیحتوں سے نوازیں۔ بارک اللہ فیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا۔ معزز علماء کرام، ائمہ مساجد اور دیگر داعیان اسلام، آپ کے سامنے وقت کے ایک اہم موضوع کو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، عوام اور خواص میں تحریکی افکار کے جراثیم۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس کے اندر ساری چیزیں بالکل واضح ہیں، اور دین اسلام کو ہم کہاں سے سیکھ سکتے ہیں، کہاں سے لے سکتے ہیں، اور کہاں پر یہ اپنے صحیح حالت میں موجود ہے۔ کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے اور فہم صحابہ ہے۔ یہ تین چیزیں ہمارے سامنے بنیاد ہیں۔ یہ تینوں چیزیں جب تک ہمارے سامنے رہیں گی اس وقت تک ہم بھٹک نہیں سکتے ہیں، ہمارے اندر کسی قسم کا کوئی انحراف پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ خلافت راشدہ میں، صحابہ کرام کے دور میں اور تابعین و تبع تابعین کے دور میں آپ دیکھیں گے یہ خلافت راشدہ اور بنو امیہ کا پورا دور ہے، جسے خیر القرون کا زمانہ کہا گیا ہے۔ ان بنیادوں پر وہ لوگ جب تک قائم تھے ان کے اندر کسی طرح کا کوئی اختلاف اور انتشار نہیں پایا جاتا تھا، اور اگر کسی نے فکری انحراف پیدا کرنے کی کوشش کی تو اسے متحد طور پر، متحدہ انداز میں اس کی گرفت کی گئی، اس کی پکڑ کی گئی، وہ مضبوط، اور اسے مطلب یہ ہے کہ کوئی استحکام حاصل نہ ہو سکا، چاہے وہ خارجی فکر ہو، رافضی اور شیعی فکر ہو، اور انکار تقدیر کی فکر ہو، کوئی بھی ہو۔ اس زمانے میں اس طرح کی تحریکیں اور اس طرح کے افکار پیدا ہوئے، لیکن انہیں استحکام حاصل نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اس وقت متحد تھے اور ان کی بنیادیں جو تھیں وہ مضبوط تھیں، کتاب اللہ، سنت رسول اور فہم صحابہ جو وہ بتاتے تھے، ان کے سامنے رہنمائی تھی۔ اس وقت دنیا بھر کے اختلافات نہیں پائے جاتے تھے۔ آپ دیکھیں گے جتنی بھی فکری تحریکیں ہیں اور اسلام سے منحرف جو جماعتیں ہیں، آپ ایک ان کے اندر ایک چیز پائیں گے، وجہ اتفاق آپ کہہ لیں کہ اسی زمانے کو، خلافت راشدہ کو اور بنو امیہ کا جو دور ہے، جسے آپ حدیث میں دیکھیں گے خیر القرون کہا گیا ہے، یہ پورا زمانہ ہے جن کے پاس یہ تین بنیادیں تھیں، جنہوں نے اسلام کی سچی تصویر، اسلام کا صحیح دین جو ہے وہ پہنچایا لوگوں تک، اور جو صحیح منہج ہے لوگوں تک پہنچایا، اور اسلام کا دائرہ پھیلایا دور دور تک، وہ خلافت راشدہ ہے۔ اس کے بعد بنو امیہ کا دور ہے۔ بنو امیہ کے دور کے بعد آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، آپ نہیں پائیں گے کہ اسلام کو جو سچی تصویر پیش کی گئی یا اس کا دائرہ بڑھایا گیا، کہیں نہیں بڑھایا گیا ہے، اسی پر قائم ہے آج تک لوگ۔ اس کے بعد لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہوئے، اور انہی طرح کی تحریکوں کے جنم لینے کی وجہ سے، افکار کے اختلافات کی وجہ سے، مختلف طریقے سے صوفیوں کا ہے، تقلیدیوں کا ہے، روافظ کا ہے، اور دوسری جو اختلافات آپس میں پیدا ہوئے، وجہ کیا بنی؟ ان لوگوں کی بنیادیں مضبوط ہونے لگی، اور یہ لوگ اپنی ایک مضبوط گڑھ اور جماعت بنا لیے، حتیٰ کہ یہ الگ اپنی حکومتیں بھی قائم کر لی۔ تو اختلافات اس طرح سے بڑھتے رہے،
آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی چیز کا تسلسل ہے موجودہ دور میں بڑھ کر کے پایا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے یہاں عقیدہ توحید کی اہمیت کو کم بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، لوگوں سے اسے متنفر کیا جاتا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ اتحاد کے نام پہ۔ اتحاد نہیں ہمارے اندر ہوگا، جبکہ اتحاد کی جو بنیادیں ہیں اسلام کے اندر کتاب و سنت ہے، فہم سلف ہے، یہ اصل بنیاد ہے۔ اتحاد جب تک دل کے اندر اتحاد نہیں ہوگا، ایک ساتھ بیٹھنے کو اتحاد نہیں کہتے ہیں۔ اگر لوگوں کے افکار مختلف ہیں، یعنی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں وجہ اختلاف جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اگر لوگوں کی بنیادیں مختلف ہیں، افکار مختلف ہیں، عقیدے مختلف ہیں، تو اتحاد کسی طور پر پیدا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے سب کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، سب کے اندر توحید ہونا چاہیے مضبوطی کے ساتھ، شرک نہیں ہونا چاہیے، سنت پر مضبوطی سے قائم ہو، ان کے اندر بدعت نہیں ہونی چاہیے، ان کا فکر جو ہے اسلامی فکر ہو، ان کے اندر جو ہے انحراف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ختم ہوگی تو پھر جا کر کے ہمارے اندر اتفاق پیدا ہوگا۔ اور اسی لیے جب اتحاد عقیدہ توحید کی بات ہوتی ہے تو یہ لوگ اس سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں۔ علماء پر طعن و تشنیع کرنا، ان کی عیب جوئی کرنا، انہیں برے لقب سے پکارنا، یہ ان کا عام سیوا ہے، حکام سے لوگوں کو متنفر کرنا۔ اسی طریقے سے فوج اور جو اسلامی ملک کے اندر جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کو بدنام کرنا، کفار کا ایجنٹ قرار دینا۔ آپ دیکھیں گے یہ تینوں چیزیں، چاہے وہ علماء ہوں، امراء ہوں یا افواج ہوں، یہ کسی بھی ملک کے استحکام کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اگر کسی ملک کو غیر مستحکم کرنا ہو، وہاں پر بدامنی کی راہ ہموار کرنا ہو، تو لوگوں کے اندر ان تینوں چیزوں کو، ان تینوں ستونوں کو آپ غیر متزلزل کر دیں، غیر معتمد بنا دیں، کسی بھی طریقے سے ان کو نااہل قرار دے کر کے، ان کو کسی بھی طرح سے ڈیمیج کر کے، اس کے بعد اس ملک کے اندر ابتری پیدا ہو جائے گی، انارکی پیدا ہو جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ قتل و خونریزی کی راہ ہموار ہوگی۔ تو یہ دراصل جو ہے اصل دشمنان اسلام کی یہ سوچ اور فکر ہے۔ لیکن جو ہے ان کی حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ ایسی تحریکوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی اصل نظر جو ہے حکومت پر ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہ لوگ یہ جو کسی بھی ملک کے لیے ضروری جو ستون ہیں، ان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے، متزلزل کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں یہ کرتے ہیں۔ سلف کے منہج اور طریقے پر طعن و تشنیع کرنا، یہ کون نہیں جانتا ہے کہ سلف کا منہج جب کہا جاتا ہے تو اس سے صحابہ کا منہج ہوتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو صحابہ کرام کا جو منہج اور طریقہ ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول جو ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی واضح ہے، لیکن اس کے اندر عیب پیدا کرنا اور اس کو محدود کرنا، اس کو جو ہے مشکوک بنا کر کے پیش کرنا، یہ ان لوگوں کی عادت ہے، تاکہ آدمی جو ہے اپنا منہج اور طریقہ پیش کر سکے، اپنے طریقے سے دین کو سمجھا سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ رائے ہے، آیت کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، وہ مطلب ہو سکتا ہے، تاکہ لوگوں کو بھٹکا سکے اور اپنی منمانی پیدا۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ جیسے قرآن کی ایک بہت ہی مشہور آیت ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ آیت کا ترجمہ بالکل واضح ہے کہ جو فیصلہ نہ کرے کتاب اللہ کی روشنی میں یا شریعت کی روشنی میں تو وہ کافر ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اس کا ترجمہ ایسا کر کے تو جو بھی اگر شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا اس کو کافر کہنا پڑے گا۔ تو کیا یہ صحیح ہے کہ اگر شریعت کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کر رہا ہے، یعنی غیر شرعی طریقے کے مطابق جو انسانی دستور ہے، انسان کے ہاتھ کا بنایا ہوا دستور ہے، تو اگر کوئی انسانی دستور کے مطابق، وضعی دستور کے مطابق اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو کیا وہ کافر ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی انسانی دستور ہے، اپنا بنایا ہوا کوئی بھی قانون ہے، اگر وہ اسلام مخالف نہیں ہے، شریعت مخالف نہیں ہے، اور اس کے مطابق وہ عرف و عادت کے مطابق، یا کوئی ادارہ ہے، کوئی کمپنی ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، کوئی گھر ہی مان لیجئے، اس نے اپنا کوئی اصول اور قاعدہ بنایا ہے، کوئی ضابطہ بنایا ہے، دستور بنایا ہے،
اس کے مطابق اگر وہ فیصلے کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرنے کی بنیاد پر اس کے اوپر کچھ بھی کرتا ہے، سزائیں متعین کرتا ہے، تو اگر وہ دستور، وہ قانون اگر شریعت کے مخالف نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کافر نہیں ہو جائے گا، بالکل نہیں کافر ہوگا۔ لیکن یہ ایک عام جو ہے فضا قائم کی جاتی ہے۔ اب اس میں دیکھیں منہج سلف کیا ہے، سلف کا طریقہ کیا ہے، صحابہ کرام نے اس کو کیسے سمجھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کے بارے میں، جو کہ ترجمان القرآن ہے، سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں، ان کا یہ ہے کہ یہاں پر کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے جس کو تم سمجھتے ہو، یعنی انہوں نے خوارج کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے۔ وہ ظاہر سی بات ہے، خوارج سمجھتے تھے کہ وہ آدمی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا یہ مراد نہیں ہے، یہاں پر کفر اصغر مراد ہے، یعنی یہ کفریہ عمل ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، غیر شرعی طور پر فیصلہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسلامی طریقے پر کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، اور غیر شرعی طور پر فیصلہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے بہت سارے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، زناکاری ہے، سود ہے، شراب ہے، یہ آدمی کرتا ہے، اس پر اس کو گناہ ملتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر وہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس آیت کے بارے میں کہا ہے کہ یہاں پر سیاق میں اور بھی دوسری آیتیں ہیں، ان سب کو اکٹھا کیا جائے۔ ایک دوسری آیت میں ہے اسی سیاق کے اندر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اسی طرح سے ایک تیسری آیت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ کہ یہ تینوں آیتیں ہیں، تینوں کو ہمیں دیکھ کے رکھنا پڑے گا، صرف ایک ہی آیت نہیں ہے۔ چنانچہ جو شخص فیصلہ کر رہا ہے انسانی وضعی دستور کے مطابق، اس کو دیکھا جائے گا کیا اس دستور کے مطابق وہ کیا سمجھتا ہے۔ اگر وہ اس کو شریعت سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے یا شریعت کے مساوی سمجھتا ہے تو ایسی بنیاد پر پہلی آیت اس کے اوپر فٹ ہوگی، یعنی وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ شریعت سے زیادہ بڑھ کر کے اس دستور کو سمجھ رہا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مساوی بھی سمجھے، افضل بھی نہ سمجھے، مساوی اور برابر بھی سمجھے، تب بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ شریعت جو ہے یہ افضل ہے، بہتر ہے، لیکن وہ اس کوتاہی کی بنیاد پر، کسی کمی کی بنیاد پر، یوں ہی لاوبالی، لاپرواہی اور کوتاہی کی بنیاد پر وہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے، وہ انسانی دستور کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، تو اس کا حکم وہی ہے جیسے وہ اور دیگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، گرچہ ان کی حرمت کا وہ قائل ہے، وہ سمجھتا ہے یہ چیز حرام ہے، لیکن وہ لاپرواہی اور خواہشات نفس میں مبتلا ہو کر کے وہ ان کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو جیسے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ کافر نہیں ہوتا ہے، ایسے یہاں بھی اگر وہ لاپرواہی کی بنیاد پر کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی انسان مجبوری میں کرتا ہے تو اس کو ہم ظالم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے، کسی مجبوری کی بنیاد پر وہ ایسا کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرے لیکن کسی مجبوری میں وہ ایسا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ہم ظالم کہیں گے، اس کو فاسق یا فاجر یا کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو جو سلف کا منہج ہے، طریقہ ہے، اس کی روشنی میں جب ہم کتاب و سنت کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو ہمارے اندر وہ ساری چیزیں آئیں گی اور صحیح سے ہم اس کو لوگوں تک پہنچا سکیں گے۔ لیکن ان کا کیا ہے کہ وہ اپنے دماغ سے اور اپنی عقل سے سوچتے ہیں، اور وہ منہج سلف اور جو علماء سلف ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں شریعت کی صحیح، جو علماء ربانیین ہیں، ان سے متنفر کرنے کا ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ ان سے جڑیں گے تو کتاب و سنت کی جو صحیح تفسیر ہوگی، اس کا جو صحیح مفہوم ہوگا وہ لوگوں تک پہنچے گا، اور جو ہمارا بیانیہ ہے، جو ہماری جو فکر ہے، ہم جو لوگوں تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں، چاہے اپنی لٹریچر کے ذریعے سے، اپنی تقریروں کے ذریعے سے، وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اسی لیے وہ سب سے پہلے جو صحیح علماء ہیں، ہمارے جو علماء سلف ہیں، ان کی جو صحیح کتابیں جو مدون ہیں، اس سے وہ متنفر کرتے ہیں۔ ان کے یہاں وہ ساری کتابیں بالکل نہیں پائی جائیں گی، صرف اور دیکھیں گے تو ان کے یہاں انہی کے جو علماء اور مفکرین ہوتے ہیں، انہی کی کتابیں اور لٹریچر دیکھنے کو ملیں گی۔ ان کی وجہ سے خاص طور سے موجودہ دور میں
لوگوں کے اندر تکفیری ذہن سازی کرنا، یہ بہت ہی خطرناک آپ کہہ لیں کہ جرثومہ ہے۔ اس کے لیے مقدمے کے طور پر یہ مسلم حکام کی تکفیر کریں گے، ان کو طاغوت کہہ کر کے، اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں، مخالف اپنے علماء کو درباری ملا اور کیا کیا کہہ کر کے عوام کو جو ہے، جو ان کو ماننے والے ہیں، ان کے حساب سے چلنے والے ہیں، فرقہ پرست کہنا، کہیں گے فروعی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اور ایسے یعنی ان کے یہاں اہم چیز جو ہے وہ حکومت کا قیام ہے۔ اور اس کے لیے بہت ہی خوبصورت لفظ استعمال کرتے ہیں، اقامت دین۔ اقامت دین کا لفظ اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ حکومت الہیہ کا قائم کرنا، اور اقامت دین کا جو مفہوم قرآن کے اندر بتایا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دین کو قائم کرنا، جیسے نماز کو قائم کرنا، اقامت صلاۃ آپ کہتے ہیں، نماز کو قائم کرنا، اس کے تمام ارکان فرائض ساری چیزوں کو صحیح سے ادا کرنا، یہی ہے اقامت صلاۃ۔ اسی طرح سے اقامت دین کا مطلب دین کے جو تمام احکام ہیں، فرائض ہیں، ان کی پابندی کرنا، ان کو صحیح سے ادا کرنا۔ تمام انبیاء کو اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے متبعین کو دین کا پابند بنائیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ کے اندر جو بتایا گیا ہے، اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اسی جانب جو ہے رہنمائی کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اندر سب سے خطرناک چیز، انہوں نے کلمہ توحید کے اندر ہی تبدیلی کر دی۔ کبھی کسی نے کلمہ توحید جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کے اندر جو الہ کا لفظ ہے، ہر کسی نے معبود سے ترجمہ کیا ہے، معبود کا مفہوم لیا ہے، لیکن انہوں نے اس کو حاکم سے مفہوم لے لیا۔ حالانکہ حاکم جو ہے یہ توحید ربوبیت کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے۔ توحید ربوبیت میں بہت ساری چیزیں، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، بادشاہ ہے، حاکم ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ توحید ربوبیت میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، اس میں ایک جز جو ہے حاکم ہے اللہ تعالیٰ۔ تو توحید ربوبیت کا ایک جز ہے حاکم، لیکن انہوں نے توحید الوہیت کو ہی حاکم ٹھہرایا، اسی لیے ان کے یہاں عبادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں ان کے یہاں، اختصار سے جو میں نے تھوڑی بہت باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، باقی چیزیں کتاب کے اندر سب کچھ انشاءاللہ ملے گا، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے صحیح منہج پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔